بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان میں روزہ توڑنے والے شخص کو حکم دیا کہ وہ ایک گردن آزاد کرائے یا 2 ماہ کے روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ امام مالک نے اپنی روایت کے بعد فرمایا اس شخص نے اپنی بیوی سے جماع کر کے روزہ توڑا تھا۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1943۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے کہنے لگا کہ اس بد نصیب نے رمضان المبارک میں دن کے وقت اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تیرے پاس گردن آزاد کرنے کی طاقت ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے دریافت کیا کیا تم 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے کہا کیا تمہارے پاس 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی گنجائش ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بڑا ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں، اسے زنبیل کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اپنی طرف سے یہ کھجوریں مساکین کو کھلا دو۔ تو اس نے عرض کی مدینے کے 2 پتھریلے کناروں کے درمیان ہم میں سے زیادہ محتاج کوئی گھرانہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1945۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب روزہ دار جان بوجھ کر قے کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جب قے اس پر غالب آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1960۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی معاملے میں رخصت دی تو کچھ لوگوں نے اس سے اعراض کیا۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ میں انہیں ایک حکم دیتا ہوں تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہوں اور ان سے بڑھ کر اللہ سے ڈرتا ہوں۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 2015۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں تشریف فرما ہوئے تو میں نے بھی آپ کے ساتھ پڑاؤ کیا، تو آپ نے مجھے بلایا جب کہ آپ عصمت سرما لگا رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں عصمت سرما لگایا جس میں خوشبو نہیں تھی۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 2008۔ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درج ذیل روایات میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ روزے دار کا ہر نماز کے وقت مسواک کرنا باعث فضیلت و اجر ہے، جیسا کہ بے روزہ دار شخص کے لیے فضیلت کا باعث ہے۔ آپ کا ارشاد ہے اگر مجھے اپنی امت کو مشقت میں ڈال دینے کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ آپ نے اس فرمان عالی میں روزے دار کو بے روزہ داروں سے مستثنیٰ نہیں کیا بلکہ دونوں کے لیے یہی حکم دینے کی خواہش کی۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 2006۔